جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ درس قرآن کی مجلس ہے، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نجات اور کامیابی کا ایک ضابطہ اور اصول بیان کیا کہ دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کس طرح ہوگی، اس کے لیے کیا ضابطہ ہے۔ تو جیسے طلباء حضرات ہیں، انہوں نے کچھ فنون کے ضوابط پڑھے ہیں، اور مجتہد فی الفنون استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد المعتصم حافظہ اللہ نے بڑی محنت سے فنون پر تیاری کروائی اور طلباء کو پڑھایا، تو وہاں بھی آپ نے قواعد پڑھے، قاعدے اور قانون۔ قرآن مقدس یہ بھی قواعد کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، اور قرآن حکیم نے جو قواعد بیان کیے
وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے قواعد ذکر کیے. یہ قرآن مقدس کا ضابطہ اور اصول ہے کہ اللہ رب العزت جو مسئلہ 30 پاروں میں بیان کرتے ہیں مفصل طور پہ کبھی اس کو اختصاراً چند کلمات میں بھی بیان کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اصول ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ایمان جس کو آپ عقیدہ بولتے ہیں اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. اگر آدمی کا ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو اس کے تھوڑے عمل کی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر و قیمت ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان صحیح نہیں، اس میں خلل ہے، تو بڑے سے بڑا عمل اور بڑے سے بڑے عمل وہ اللہ کے ہاں ریت کے ذروں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کی حیثیت بنیاد کی ہے. آپ عمارت بناتے ہیں اور دیواروں یا لنٹر پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے جتنا اس کی بنیادوں میں خرچہ کرتے ہیں. اب کوئی آدمی آپ سے پوچھ سکتا ہے بھائی چار پائی تو آپ نے کمرے کے اندر ڈالنی ہے، بیٹھنا آپ نے اوپر ہے، تو یہ جو تم دیواریں بنیادیں کھول کھول کر سارا بجری سیمنٹ سریا ان بنیادوں میں ڈال رہے ہو، یہ تو نیچے گل جائے گا، نیچے رہ جائے گا. تو ہر سمجھدار آدمی آپ کو جواب دے گا کہ بھائی جی عمارت تب مضبوط ہوگی اس کے ایرے اور موڈ مضبوط ہو، بنیادیں مضبوط ہو. تو اسی طرح سمجھے کہ عمل کے لیے بنیاد ایمان ہے. اگر ایمان صحیح ہے تو عمل فائدہ دے گا، اور اگر ایمان صحیح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، تو ہزاروں سال کے اعمال صالحہ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ فرماتے ہیں میں تولوں گا بھی نہیں، ترازو بھی قائم نہیں کریں گے. قیامت کے دن حبطت اعمالہم، سب عمل برباد ہو جائیں گے. چمکتی ریت کی طرح ہوا منصورہ کسراب، جیسے سراب اور چمکتی ریت اس طرح سارے عمل برباد ہو جائیں گے. تو یہ پہلی چیز ذہن میں رکھ لو کہ عمل کی مقبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان ہے. اس لیے یہاں ذکر کیا فمن آمن وَأَصْلَحَ. پہلی چیز من آمن، جو ایمان لائے. اور آپ پورا قرآن پڑھ لیں کہ ایمان مقدم ہے عمل صالح پر، بلکہ ایمان کو شرط قرار دیا عمل صالح کی. من یعمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. وہو مؤمن شرط ہے. اللہ نے فرمایا جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط ہے کہ ہوا مومن ہو، وہ مومن ہو. یہ بہوا مومن حال ہے، اور حال کا ضابطہ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ذوالحال کی قید ہوتا ہے، اور قید یہی شرط ہے. تو ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوگا. آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن مقدس نے
ایمان کو بنیاد قرار دیا عمل صالح کے لیے اور عمل صالح کے صالح بننے کے لیے۔ آج اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں۔ یہ باقیت تو آپ کو ملے گی جی، اعمال پہ محنت ہونی چاہیے اور ایمان کا بیڑا غرق ہے۔ اگر ایمان پر محنت کی بات ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی فساد کر رہا ہے۔ امت کو اس ایمان کی ضرورت نہیں، امت کو اس سجدے کی ضرورت ہے اور اعمال کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے یا عمل صالح؟ ایمان پہلے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کافی ہے جب اس کا معیار بھی، اس پہ غور کرنا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کافی ہوگا، اگر دعویٰ کافی ہے نا تو مودی کی بھی آپ تقریر سن لیں۔ مودی بھی کہہ رہا تھا کہ میں ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور جو اسرائیل کا صدر ہے نیتن اگے گالی ہے، اس کا نام نہیں لیتا مسجد میں، نیتن کے اگلا لفظ گل پڑے، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم پورے ایمان سے، ایمانداری سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ایمانداری کا اس کا بھی دعویٰ ہے، یہودی کا بھی دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، ایمانداری ہے۔ حتیٰ کہ ہندو بھی کہتا ہے کہ میں ایمان سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور دنیا کا جتنا بے ایمان آدمی ہو اگر آپ اس کو کہیں نا بے ایمان تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، اور جتنا بے ایمان ہے سارے کہیں گے بے ایمان تو بے ایمان آدمی، وہ کہے گا میں ایماندار ہوں۔ ایسی بات ہے یہ، پریشان ہونے لگے۔ ایمان کا دعویٰ کافی ہے کہ میں مومن ہوں، جس کا کوئی معیار بھی ہے، وقت چونکہ کم ہے معیار ہونا ضروری ہے۔ ورنہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے آمنا باللہ، ہم نے توحید مانی، آمنا باللہ، ایمان باللہ توحید، ہم نے توحید مانی اور آخرت بھی مانی۔ یہ کہنے لگے بالیوم الآخر، قیامت کو بھی مانتی۔ اللہ نے فرمایا ما ہم بے مومنی، ایمان کی رتی بھی ان کو نصیب نہیں۔ دعویٰ ایمان کا اللہ نے چھوڑو، ریجیکٹ کر دیا، بالکل بے ایمان ہے۔ پھر ایک آیت آئی سورہ کسی انعام میں آئی، چلو یاد آئی، دور جانے کی بھی ضرورت نہیں، اسی انعام میں آیت آئی۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے لیکن شرط ہے لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لائے لیکن ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ایمان کے ساتھ۔ یلبسو دا مانا گڑبڑ کرنا، ملاوٹ، رلا نہیں کیتا، ملاوٹ نہیں کی، بے ظلم، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن ہر عذاب سے امن نصیب ہوگا آخرت میں، اور یہی لوگ ہیں محتدون، دنیا میں ہدایت یافتہ، قیامت میں پر امن لوگ، جہنم سے، محشر کی سختیوں سے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو اصحاب پیغمبر نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ اس آیت کا کیا معنی ہے بے ظلمن، کیونکہ بے ظلمن نکرہ ہے اور ایونا لم یظلم، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی تو ہم سب سے ہوتی ہے۔ جہاں قرآن نے کہا کہ اپنے ایمان کو ظلم سے گڑبڑ نہیں کرنا تب امن ملے گا، تو اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سورہ لقمان نہیں پڑھتے، یا ظلم سے مراد ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس مقام پہ جو اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرنی، وہ ملاوٹ کیا ہے؟ شرک۔ ایمان اور شرک کو ملانا نہیں ہے، اور یہ علماء جانتے ہیں کہ ظلم عام ہے اور یہ شرک اس کا ایک فرد ہے، اس کا بڑا فرد شرک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ظلم ہیں جن کی ملاوٹ سے بچنا ہے، لیکن جہاں جو بے ظلم ہے یہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا اعظم الانواع، سب سے بڑا نوع ظلم کا وہ شرک ہے۔ اب سورہ یوسف کی ایک آیت ذہن میں لے آؤ، وہاں پر بھی یہی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان باللہ کا دعویٰ کر کے، یہ کہہ کے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ایمان باللہ کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ہیں کون؟ وَهُمْ ہیں کون؟ طالب علموں تم تو بولو، کون ہے؟ مشرک ہیں کون؟ مشرک، ادھر ایمان کا دعویٰ، اس کے باوجود مشرک، اور دو چار نہیں، اکثرہم، اکثر ان کے ایمان کا دعویٰ کر کے پھر بھی مشرک ہے۔ یہ ہے آیت سمجھنے والی، تو یاد رکھ لو، پہلی چیز ایمان کو خالص کرنا ہے، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے خالص دین ہے، ایمان میں رلا نہیں کرنا، اور رلا کیسے ہوگا؟ شرک کے ساتھ، ایمان کو شرک سے پاک رکھ، تلبیس نہیں کرنی۔ اور دوسرا اسی صورت میں ذکر کیا ظلم کا فرق، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، دوسرا ظلم ہے صحابہ کا بغض اور صحابہ پہ تنقید، اس سے اپنے آپ کو بچا۔ اور تیسرا ظلم، ظلمت کے ساتھ تعبیر کر، وہ ظلم اور ظلمت بدعت کی ہے، اپنے آپ کو بدعت والے ظلم سے بھی بچا۔ اور دین میں تحریف الہاد کی صورت میں ہو، اضافہ یا نقص کی صورت میں ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ تین اور چوتھا ظلم کہ ظالم کے ساتھ دوستی رکھنی، ظالم کے ساتھ گھل مل کر رہنا، مشرک کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ، دشمن صحابہ کے ساتھ گھل مل کر رہنا، یہ بھی ظلم ہے۔ جیسے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، یہ بھی فرمایا کہ خبردار کسی ظالم کی طرف جھکاؤ نہ رکھنا، ان سے دوستیاں نہ رکھنا، ان کے ساتھ مذہبی اتحاد نہ کرنا، ورنہ جیسے وہ جہنم میں جائیں گے فتمسکم النار، تم بھی جہنم سے بچ نہیں سکتے، تمہیں بھی۔ آج یہ سورت ہود ہے، آخر میں وہاں پر نہیں فرمایا کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تو پہلی چیز کہ ایمان مقبول کون سا ہے؟ جس میں شرک کی ملاوٹ نہیں، بدعت کی ملاوٹ نہیں۔ نمبر 3 تنقیص صحابہ اور صحابہ کے ساتھ بغض اور صحابہ کی عداوت والا عمل نہیں۔ اور چوتھی چیز کہ ان میں سے چاہے مشرک ہو، بدعتی ہو، دشمن صحابہ ہو، اس کے ساتھ بائی کاٹ کرنا،
ان کے ساتھ ملاوٹ، دوستی، سنگت، مودت، محبت، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داریاں اور رشتے دینا لینا، اس سے ملاوٹ نہ کرنا، اس سے بچ کے رہنا. یہ 4 چیزوں سے بچو گے تو پھر جا کے بنے گا دین خالص. اگر ان 4 چیزوں میں کسی ایک میں بھی آ گیا تو دین خالص نہیں رہے گا. اور اللہ کو کیا چاہیے؟ دین خالص. للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. خالص بن جا. یہ 4 چیزوں میں خالص بن جائے گا تو پھر تیرا ایمان مقبول ہے اور پھر تیرا عمل بھی مقبول ہے. اور ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی خالص نہیں تو سمجھ تیرے ایمان کا دعویٰ فراڈ ہے. اپنے آپ سے بھی فراڈ کر رہا ہے اور یخادعون اللہ، یہ اللہ کے دربار میں بھی فراڈ کر رہا ہے. ایمان خالص تب بچے گا کہ ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے. اب ان میں 4 میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میرا خیال آج اتنی کافی نہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سے بچنا ہے. اب پورا قرآن آپ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں، سورۃ النساء حالانکہ اس سورت کا موضوع ہے کمزوروں کے حق. جو کمزور لوگ ہیں ان کے حقوق پورے کرو، جن میں عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں اور بیویاں ہیں. یہ سارے ان کے حقوق کا ذکر ہے، کمزور لوگوں کے حقوق. لیکن اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک آیت 2 مرتبہ ذکر کی ہے جو پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. وہ سورہ نساء میں، اور وہ بھی اس انداز میں کہ پہلا حصہ ایک جیسا اور آخری حصہ میں اللہ نے فرق کر دیا. آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 سورۃ النساء، گھروں میں جا کے دیکھو. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پکی بات ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا. ان یشرک، ان یشرک مجہول ذکر کیا. ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس مجہول صیغہ میں راز یہ رکھا کہ کوئی بھی شرک کرنے والا ہو. مولوی شرک کرے تب، شیخ الحدیث شرک کرے تب، کوئی مفتی اعظم شرک کرے تب، کوئی اس سے بڑا بزرگ شرک کرے تب. ان یشرک کو مجہول رکھا کہ مشرک کوئی بھی ہو، چاہے بڑا چاہے چھوٹا، چاہے داڑھی والا چاہے کلیم شیخ، چاہے جیسا بزرگ سفید والا یا کالی والا، جو بھی شرک کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اور دوسرا اس میں راز یہ رکھا کہ ان یشرک، کہ یہ مجہول رکھنے میں نقطہ یہ بتایا کہ کوئی شرک کرے. شرک بھی کئی قسمیں ہیں. کسی قسم کا شرک کرے، شرک کرنے والا کوئی ہو، شرک بھی کوئی ہو، تو ان یشرک میں دونوں چیزیں حل کر دی. اللہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا. اچھا، یہی 116 بھی اور یہی آیت 48 بھی آخر میں اللہ نے فرق کیا. ایک مقام پہ ذکر کیا میں یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. اونچے بولو، زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا. ضل ضلالا
فقد افترا اسمن عظیما یا ذل ضلالا با افترا اسما. یہ فرق کیا. یہ فرق کیوں کیا؟ دونوں آیتوں کو شروع میں دیکھ لو. یا ذل ضلالا بعیدا دور کا گمراہ ہوا. اس آیت کے پیچھے عوام الناس کا ذکر ہے. عامی لوگ، امی لوگ اور عامی لوگ. اور جہاں میں یشرک باللہ فقد افترا اسما چھوڑ دو. یہ تو پکا پر پیری لوڈ سپیکر، لوڈ سپیکر پکا بن بھی نہیں. خیبر پختونخوا کا سپیکر، کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوڈ سپیکر اثر یہ ہے کہ وہ کبھی صحیح نہ ہو. یہ خصائص میں سے تو جو ہے نا میری طرف سمجھ تو آ رہی ہے نا، اور سمجھنا مقصد ہے. اور دوسری آیت جس میں فرمایا فقد افترا اسما عظیما، وہاں دیکھ لو پیچھے کس کا ذکر ہے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب. او مولویو، او پیرو، او مولویو. اللہ نے فرمایا افترا اسما عظیما. فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ عوام الناس یہ شرک کرتے ہیں بھول میں پڑھ کر. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ شرک کیا ہے. یہ بیچارے دھوکے میں آ جاتی ہیں اور بھول بھلا کے شرک کر دینے. اور جو مولوی اور پیر ہے وہ بے ایمان جان بوجھ کے شرک کرتا ہے. پھر اس شرک کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو صرف شرک نہیں ہوتا، ساتھ افتراء بھی ہوتا ہے اور گھڑتا بھی ہے اور شرک کے دلائل بھی کھڑا کرتا ہے. تو خیر وہاں مولویوں کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں، دونوں ایتوں کا حاصل کیا نکلا؟ اگر ناسمجھی میں بھی شرک کر بیٹھے تب بھی معاف نہیں ہوگا. جان بوجھ کے شرک کیا تب بھی معاف نہیں ہوگا. بے سمجھی میں شرک کیا تب بھی معاف نہیں ہوگا. کوئی امی ان پڑھ بندہ وہ شرک کرے تب بھی معاف نہیں ہوگا. کوئی شیخ الحدیث شرک کرے، کوئی ملا پیر شرک کرے، کوئی جان بوجھ کر شرک کرتا رہے، اللہ فرماتے ہیں وہ معاف نہیں کروں گا. نہ مولوی کا شرک معاف ہوگا، نہ پیر کا شرک معاف ہوگا. یہ ایسے اب سمجھ آتی ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا مشرک ہو تو کہتے ہیں یہ مشرک ہے، اور کوئی بڑا شرک کرے تو کہتے ہیں نا یہ تو بزرگ ہے، یہ تو ہمارا اکابر ہے. یہ اگر شرک کرے بھی صحیح تو اسے کچھ نہ کہو. اگر بڑوں کے خلاف ہو، فلاں بزرگ کے خلاف بولا، میں نے کہا تو اپنے بزرگ اپنے پاس رکھ. اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا ذکر کیا. یہی سورۃ الانعام میں سب کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں بَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ تھے تو میرے شان والے نبی، معصوم پیغمبر تو گناہ بھی نہیں کر سکتا. ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نبیوں کی اور سمجھایا آج کے بزدل ملا کو ہے، آج کے بزدل مفتی کو ہے کہ تیرے فتوے لگتے لگتے جب کوئی بڑا شرک کرے تو رعایتیں بن جاتی ہیں. فلانا بڑا ہے جی اس لیے اسے معافی مل گئی. اللہ فرماتے ہیں بَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے نبی بھی بالفرض شرک کر بیٹھتے، یہ بھی شرک کر بیٹھتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے. نبوت والے عمل ان کے بھی میں برباد کر کے رکھ دیتا.
تو چھوٹے چھوٹے کودو ملا لے کے پھرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیر لے کے پھرتا ہے. یا لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون. پھر اللہ نے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ کو الگ کر کے ذکر کیا اور فرمایا میرے پیغمبر لئن اشرکتا لیحبطن عملک. میرے پیغمبر اگر بالفرض شرک تجھ سے بھی صادر ہو جائے میں عمل تیرے بھی برباد کر دوں گا. لیحبطن سارے پڑھو لیحبطن عملک. یہ مسئلہ توحید تو اٹک سے گیا تھا اور آج تم بھی مسئلہ توحید سے محروم ہو. اٹک والوں تم خدا کی قسم تمہارے مولوی دو نظری کرتی ہیں، سارے مسئلے بیان کریں گے، ریوں 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 لگی رہے گی، لیکن اللہ کی خالص توحید کا مسئلہ یہ اٹک کا اشاعتی ملا بھی بیان کرے اس کو بھی 105 پہ بخار چلا جاتا ہے. کتنے افسوس کی باتیں. اور پھر یہ نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فرمایا. مولوی ہے تم جسے بڑا نیک بزرگ کہتے ہو، اللہ نے ملا کی نجات وہ نوافل پہ نہیں رکھی، تہجد پہ نہیں رکھی، شلواریں اوپر کرنے پہ نہیں رکھی، مونچھوں کا ستیہ ناز کرنے پہ نہیں رکھی. اللہ نے عالم کی نجات رکھی ہے تو وہ کیا ہے؟ مسئلہ کھول کے بیان کرنے پہ رکھی اور فرمایا کہ الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس. جو ملا اور پیر طبقہ وہ میرا مسئلہ بیان نہیں کرتے اور وہ مسئلہ کہ جو میں نے اپنی کتاب میں کھل کر بیان کیا من بعد ما بیناہ للناس. کیا کہتے ہیں؟ یہ علماء کا مسئلہ ہے. بیناہ للناس اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے کھول کے بیان کیا لوگوں کے لیے. للناس اور یہ کہتے ہیں نانا یہ مسئلہ نہ چھیڑو، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، فلانے کا مسئلہ. فَأُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ. ان مولویوں پہ خدا کی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور وَالنَّاسِ اجمعین. اور آل حق تو اب بھی ان پہ لعنت کی دعا کرتے ہیں. اور جو مشرک ہیں جب یہ بھی اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو وہ بھی ان پہ لعنت کی دعا کریں گے. اولئک یلعنہم اللہ. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم مولوی ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو اور کعبۃ اللہ کے اندر کھڑا ہو اور دن روزے میں گزارے اور طواف کرتے گزارے، زندگی گزر جائے، اگر مسئلہ حق اور مسئلہ توحید کھولا نہیں، خدا کی قسم وہ اللہ کا مجرم ہے اور بہت بڑا لعنتی ہے. معمولی لعنتی نہیں ہے. اور کون اس کو لعنتی کرے؟ اولئک یلعنہم اللہ. آج اگر یہ مسئلہ بیان کیا جائے اور اٹک والوں تمہیں بھی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس مسئلے پہ مومن آدمی تو خوش ہوتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ ضرور اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ. میرے محبوب پیغمبر جب آپ قرآن کا مضمون توحید والی آیات ان کے سامنے پڑھتا ہے
توحید اور شرک کے مضامین کو کھولتا ہے اور بتلاتا ہے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے اور یہ توحید ہے، تو اس وقت بلو علی ادبارہم نفورا، ایک پارٹی پیٹ دے کے بھاگتی ہے اور نفورا نفرت کرتی ہوئی، ناک پھرکاتی ہوئی گدھے کی طرح، اور وہاں پر پھنکارے مارتی ہوئی، فتوے لگاتی ہوئی، گالیاں کرتی ہوئی۔ اللہ یہ کون ہے جن کی یہ حالت بنتی ہے؟ یہ سورۃ الحج ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب میری واضح واضح آیتیں پڑھی جائیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جس کے سن کر چہرے پہ بارہ بچ جائیں اور شکل بگڑنے لگے، ادھر توحید بیان ہو اور اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا اور شکل بگڑنے لگی، منکر چہرے بگڑنے لگے، ایک کون؟ اللہ فرمائے الذین کفروا، ساری دنیا کے مفتی اسے ایمان کی سند دے، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کٹر کافر ہیں۔ ایسا تو ہنداریاں سن کے تو دماغ خراب ہو گئے کہ بخار ہو گئے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گئے۔ کون ہے؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ آپ نے تو دورہ فنون پڑھا ہے، یہاں پر روح المعانی دیکھنا، علامہ علوسی نے علم معانی کا ضابطہ بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں ضابطہ دیکھو، فرماتے ہیں کہ یہاں مقام ضمیر کا تھا، اذا تتلی علیہم آیاتنا، علیہم آیاتنا، او بزرگو علیہم ضمیر آ چکی ہے نا، تو آگے کیا آنا چاہیے تھا؟ ضمیر جانی چاہیے تھا، مقام ضمیر کا ہے، لیکن اللہ نے یہاں کیا الذین کفروا، اس میں ظاہر ذکر کیا ہے۔ اب دیکھو مفسرین کو، الذین کفروا، میری جو تفسیر الفرقان ہے اس پہ میں نے اس پہ حوالے لکھی مفسرین کہ مقام ضمیر پر اس میں ظاہر کیوں آیا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں فتویٰ لگانے کے لیے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو توحید والی آیتیں سن کر اس کا چہرہ بگڑ جائے وہ لعنتی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ یہی فتویٰ لگانے کے لیے یہ آتی ہے الذین کفروا۔ اب ایک ہے مفتی اسے سند دے دے مسلمانوں نے کی، اور قرآن کہتے ہیں کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے قرآن کی آیات توحید سن کر دنیا میں اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور قیامت کے دن تسود وجوہ، اس کا منہ کالا کر دوں گا۔ دنیا میں بگڑتا تھا اور قیامت والے دن وہ کالک منہ پہ آ جائے گی۔ اور جو دوسری فریق ہے زادتہم ایمانا، قرآن سن کے پہلے بھی مسئلہ سنا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کا مسئلہ سنتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ ذکر اللہ نہیں جڑا تواڈا شروع ہے، یہ تمہارے علاقوں میں بھیڑیے اور خالص بدتی، کوئی خربوزے کا، کوئی کربوزے کا ابلیس پیغمبر کی شریعت کے مقابل اس نے ایک نئی شریعت بھیجی ہے اور نئے ذکر اذکار جاری۔ اور ہم کیا، مولانا سرفراز خان صفدر نے 2 رسالے لکھے ہیں کہ اس طرح کا بدعت کرنا، اس طرح ذکر کرنا بدعت ہے، یہ تو مولانا سرفراز خان نے لکھے۔ لیکن یہی مفاعیل ابلیس اور یہ سارے وہ
کون سا ذکر بتائیں؟ آنکھیں بند، لیٹیں بند، دروازے بند، اور وہاں پر اور یہ ذکر نہیں، پیغمبر کریم صحابہ سے ذکر کے یہ ٹریننگ کراتے تھے، تو نے تو کلمے کو بھی توڑ دیا. اور کلمے کا ذکر میں کہتے ہیں ادھر لطیفے ہیں، ادھر لا داخل کرو، ادھر سے نکالو، اللہ پہ ضرب لگاؤ، اور کہ انسان کا بچہ ہی نہیں لگ رہا. ادھر داخل کرتے تھے. یہ ہندو جوگیوں والا ذکر ہے، اور ہندو اور سکھوں میں بھی اس قسم کے ذکر کی مشق ہوتی ہے. یہ لطائف کا جاری ہونا یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ کلمے کو سمجھ کے ماننا. حضرت شیخ القرآن یہی لفظ کہتے تھے، کیا مولوی یہ ضربے نہ لگا، پہلے کلمے دا معنی پکا. کلمہ کہتا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کیا؟ پہلے معنی تیرے پیر خنزیر کا تو اس معنی پہ ایمان ہی نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی بغیر اسباب کے کوئی نہیں سننے والا. اور پھر جب کہتے ہیں قبروں والے سنتے ہیں تو اس کا ایمان ہے؟ بولو اور بولو. ہاں، ایک بے ایمان نے لکھا ہے، کہتے ہیں فلانے ہمارے استاد تھے، بزرگ تھے، تو وہ جب روزے پہ گئے نا، روزے اقدس پہ، سنو سنو تم کہتے ہو یہ دیوبندی ہے، روزے اقدس پہ گئے نا، ان کا پکا یقین تھا کہ جہاں مدینے میں ہم نبی پاک کے مہمان ہیں اور میزبان پہ ضروری ہے مہمان کی ہر ضرورت پورا کرنا. وہ گیا، اسے کھانا ملا لیکن چائے نہیں ملی، تو وہ نبی پاک کے روزے پہ گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ چائے نہیں ملتی، مجھے چائے دے. قبر پہ گیا، چائے دے. خیر ابھی قبر سے ہٹا تھا، اور یہ کوئی عام بات نہیں، 200 مولوی نے اس کی تصدیق کی ہے، جن کو تم مسلمان سمجھ کے بھول میں پڑے ہو. تو کہتے ہیں کہ ایک جوان ملا، اسے کہا میں تجھے چائے پلاتا ہوں. اسے جی چائے پلا دی. تو کہتے ہیں ہمارے ایک عالم صاحب تھے، اب ذرا جملہ سمجھنا. اس نے کہا کہ رسول اللہ سے صرف چائے کیوں مانگی ہے؟ آپ تو ہر چیز عطا کرتے ہیں، کوئی اور چیز مانگ لیتی تھی. ایمان سے بتاؤ یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ موت کے بعد چائے مانگنی اور ہر چیز مانگنی، اور پھر اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانا. یہ دیوبند کے نام پہ بھی بھیڑا داغ ہے. تم دیوبندی نہیں، یہ کسی یہودی یا نصرانی کا عقیدہ ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. کہ لا الہ الا اللہ کا معنی مسلمان جانتا ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے، بغیر اسباب کے جاننے والا کون ہے، بغیر اسباب کے دیکھنے والا کون ہے. اور جب موت سے اسباب کٹ گئے، اب اس کو بھی تو سبھی بصیر، علیم اور معطی، عطا کنندہ، چائے سالن. کہتے دوسرا گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کرایہ ختم ہو گیا ہے، مجھے کرایہ. تیسرا گیا کہ جی میں بھوکا ہوں، میری روٹی ختم ہو گئی ہے. 2 چپاتیاں ملی، 2 چپاتیاں. کوئی کرایہ مانگ رہا ہے اور کوئی چائے اور کوئی اشرفیہ. اگر یہ مشرک نہیں تو ابو جہل کا کیا قصور تھا؟ خدا کی قسم اگر یہ مشرک نہیں تو ابو جہل بھی مشرک نہیں. کیونکہ ابو جہل تو اتنا کہتا تھا ہؤلاء شفعاؤنا. ابو جہل چائے تو نہیں مانتا تھا، روٹیاں نہیں، وہ تو کہتا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، میری ان کے آگے اور ان کی. ابو جہل نے تو کبھی نہیں کہا کہ چائے یا ابراہیم، اے حضرت ابراہیم چائے میں نو دے دے، روٹیاں تے چپاتیاں دے دے. ابو جہل خدا کی قسم ہوتا نا ان لڑڑوں سے ابو جہل کئی قدم پیچھے تھا. یہ ابو جہل بیچارہ حیران ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے. تو خیر میرا بھائی، شرک کس چیز کا نام ہے؟
اب تو تم بھی پریشان ہو، اب تمہاری بھی پریشانی۔ چلو بتا دیتا ہوں، قرآن سے بھی بتاؤں گا، حدیث سے بھی بتاؤں گا۔ شرک کیا ہے؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا سورہ یوسف کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ، اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود مشرک۔ اچھا یہ حضرت حذیفہ نبی کا صحابی ہے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا ایک آدمی نے جہاں دھاگا بندھا ہوا ہے، مسند احمد پڑھ رہا ہوں، کسی کو شک کو دیکھے، حضرت حذیفہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اسے کہا من الحمہ، باری کا بخار ہوتا ہے، باری والا بخار، سمجھتے ہو باری والا بخار؟ ایک دن ہو گیا، دوسرے دن اتر گیا، پھر ہو گیا، پھر اتر گیا۔ من الحمہ، یہ دمہ ہوا دھاگے، دمہ ہوا دھاگا اور میں نے باندھا باری کے بخار کا۔ آپ سن میرے نبی کا صحابی ہے، ہم جب مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے، یہ میرے نبی کا شاگرد ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو سب سے پہلے اس دھاگا کو کاٹ دیا، کاٹ کے اب کہتا ہے لو مت علی ھذا ما افلحت ابدا، اوے اگر یہ دھاگا پہن کے مر جاتا، ما افلحت ابدا، کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا اور کبھی بھی جنت کی خوشبو تجھے نصیب نہ ہوتی۔ بکارہا، اور ساتھ دلیل پیش کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہی آیت پڑھی حضرت حذیفہ نے کہ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کیا ہوتے ہیں؟ مجھے بولو کیا ہوتے ہیں؟ تو نہیں جانتا حساب کرانے کے لیے اے مولوی صاحب کے پاس تعویذوں کے حساب، کوئی شلواریں لے کر، کوئی قمیضیں لے کر، اور بغیرت اتنا زنانی کی شلوار لے لی ہے مولوی کے پاس۔ غیرت شرک اور غیرت جمع نہیں ہو سکتے۔ زنانی کی شلوار لے کے پھر رہا ہے، قمیض لے کے، اور مولوی صاحب یہ سونگ رہا ہے، اس کو کہو یہ بیل ہے یا ملا ہے، اور کہتے ہیں میں حساب کتاب کرتا ہوں۔ اور پھر تعویذ بڑے سونے، یا جبریل، یا میں نے خود دیکھے، یا ابلیس، یا فرعون، یا قارون، یہ تعویذ ہوتی۔ اب کوئی بے ایمان میرا یہاں سے کلپ لکھا لے جائے، دیکھو یا فرعون نہیں آتا، یہ کہتے ہیں یا فرعون یا قارون، یہ تعویذ پھر خانے بنے ہوتی، 1 2 3 4، ایک یہ علم العادات کیوں تیری نانی کو لائے؟ یہ علم العادات کہاں سے آیا؟ پیغمبر نے تو صحابہ کو نہیں سکھایا، یہ تو نے علم العادات کہاں سے لیا؟ ایتوں کی جگہ 12 13 16 14 ہند سے بنا کے، اور یا جبریل تے یا فلانا تے یا فلانا، اور پھر فرعونی دعوے۔ اور یاد رکھ میں اپنا فتویٰ تو نہیں ذکر کرتا، حضرت حذیفہ کا آ گیا، اور میرے نبی کا فتویٰ سن۔ پیغمبر کریم نے فرمایا من اطاع عرافا او کاہنا، جو آدمی عراف کے پاس آیا یا کاہن کے پاس آیا، یہ عراف اور کاہن کیا ہیں؟ غیب کی خبریں بتانے والے، انگوٹھوں میں سیاہیاں بھر کے اور دارا نکال کے، اور جو بڑا ابلیس اور شیطان ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ میں قرآن دیکھ کے حساب کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں ایمان سے بتاؤ وہ کیا حساب کیا کرتا ہے؟ یا کھولتے نا قرآن تو حضرت موسیٰ کا جہاں واقعہ ہو اور جادوگروں کا ہو، اگر وہ سفر نکلا تو کہتے ہیں تجھ پہ جادو، تو اگر وہ قرآن کھولے اور شیطان کا لفظ نکل آئے یا ابلیس کا نکل آئے تو اس کو کہ تو ابلیس ہے، یہ شیطان کا بچہ ہے،
یہ طریقہ ہے، اور 50 سورت قرآن مقدس کی یہ مسئلہ لے کے آئی کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ کوئی پیغمبر بھی غیب دان نہیں۔ حضرت یعقوب کا بیٹا گم ہو گیا، ایک دن دو دن نہیں، 40 سال گزر گئے، انہوں نے تو انگوٹھے پہ سیاہی نہیں لگائی، یہ انگوٹھے کی سیاہی والے، یہ دارے اور لوٹے پھیرنے والے، گلاس اور اس طرح کے لکیریں نکالنے والے، یہ یہاں کے فراڈی، اور پھر کہتے ہیں جی ابھی جنات نے بتایا ہے، اللہ نے جنوں کا بھی رگڑا نکال دیا۔ کہاں؟ اور سورہ سبا میں جنوں کا واقعہ بھی آ گیا۔ حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جن مستری اور مزدور ہیں، اور حضرت پہ موت کا وقت آ گیا تو حضرت کہتے ہیں میں جہاں ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں یا کھڑا ہوتا ہوں اور میری آرام سے روح نکال لو، کیونکہ اگر روح نکل گئی تو پھر میں جنوں کو بھی سنبھال سکتا نہیں۔ یہ الو تو الو چاہے بتا مانتے ہیں۔ اشرفیہ جہاں پر بٹھا تو جو ہے نا ناراض نہ ہونا، توحید ہے ہی کڑوی تے پچتی کہنوں، یہ نغمہ ہر سال پہ گایا نہیں جاتا۔ اگر ہر سال پہ گایا میں نا تو ابو لہب جی ادولانی تیرا جہنم کا مالا نہ بڑھتا، ابو جہل شاہ صاحب کے جہنم میں صرف رہتا۔ یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، بلال کامیاب ہو جاتا ہے، اور بلال اور شعیب اور عمار جیسے وہ جنت نشیب بن جاتی ہیں، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے پلید وہ جہنم کا ایندھن بن جاتی ہیں۔ سمجھ میرا بھائی، ایمان خالص کر، توجہ ہے۔ حضرت سلیمان پہ موت آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کانا سنتن کاملہ، مکمل ہو گیا، عجیبی دیمک کر دیا کیڑا، وہ اس کو کھانے لگ گیا، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں فلما خرّا، جب حضرت سلیمان کا میت وجود گر گیا، فلما خرّا، تمہارے اٹک ہے خرے، اس نے کہا دیکھو جی فلما خرّا، خرّا کہتے ہیں جی زندہ گرے، زندہ گرے، یہ ساکتہ کہتے ہیں میت گرے۔ جب خرّا آیا نا خرّا، یہ خر کہتے ہیں، اصل میں وہ لاہور کا خر ہے، تصدیق ادا کی ہے، خر کی خر نے تصدیق کی، تو کیا کہا خرّا، تو خرّا کہتے ہیں زندہ کے گرنے کے لیے، ساکتہ کہتے ہیں میت کے گرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ امام کوئی لغوی بھی زندہ ہوتا ہے، اہل لغت نے یہ بات کی ہے کہ خریر الماء، خرّا کا معنی ہوتا ہے ایسا گرنا کے ساتھ آواز بھی ہے، اور سکتہ کے لیے آواز آنا ضروری نہیں، جیسے پانی اوپر سے گرے تو پانی گرنے کی آواز آتی ہے، تو خرّا، خرور، خریر، ایسا گرنا کے ساتھ آواز بھی ہو، اور سکتہ کے لیے آواز ہونا ضروری نہیں ہے۔ باقی رہ گیا جی زندہ، میں نے کہا شکر ہے تو قرآن نہیں پڑھا، خرّا علیہم السقف، گر پہ لنٹر گر گیا۔ اب مولوی کہے گا لنٹر بھی زندہ ہوتا ہے، کیونکہ خرّا کا لفظ آ گیا، اور تخر الجبال حدا، خرّا ماضی ہے، تخر مضارع ہے۔ اب مولوی کہے گا آئندہ کے پہاڑ بھی زندہ ہوتا ہے، الجبال احیاء، یہ بھی زندہ ہے۔ اللہ کا حکم تو حیات کی دلیل ہے، اور قرآن نہیں دیکھا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، وہ کھانے لگا، اس کے ڈنڈے کو کھاتا رہا، جب ڈنڈا گر گیا، توجہ ہے، بغیر سہارے کے کھڑا رہ سکتا نہیں،
نہیں. تو جو بے ایمان کے پڑا ہوا اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے, کھڑا ہوا بھی برقرار رہ سکا نہیں, کیونکہ ٹیک نکل گئی. فلما خرّا, تو جب پیغمبر کا میت وجود کھڑا ہوا بھی ٹیک کے بغیر کھڑا رہ سکتا نہیں, تو پڑا ہوا بطریقے اولا قیام و قعود کر سکتا نہیں ہے. یہی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کتر رافضی شیطان, اس رافضی میں ایمان کی روایت میں ایمان ہے اور بخاری مسلم میں ایمان نہیں. 10 حدیث بخاری مسلم میں, اور ہے کیا؟ اللہ کے محبوب نے آخر میں دعا کی اللہم الحقنی بالرفیق, چھت کی طرف ہاتھ اٹھایا, سقف البیت, ماسٹر صاحب کہتے رفیق کیا لگا دیجئے, نام سقف البیت, چھت کی طرف ہاتھ اٹھایا, اور جب آپ کی روح مبارک آپ کے بدن سے نکل گئی. اب ذرا خیال کرنا ہے, ایک تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میرے نبی کا پاک وجود بڑا خوشبودار تھا, لیکن جب فلما خرجت نفسہ, جب کا جو اوپر ہاتھ تھا, مالت یدہ, مالت یدہ, ہاتھ اوپر تھا, روح مبارک نکل گئی تو ہاتھ لڑک کے نیچے آ گیا. مالت, علماء جانتے ہیں بشرطے کے ایماندار ہوں, مالت یدہ, ہاتھ لڑک کے نیچے آ گیا. معلوم ہوتا ہے جس پہ موت آ جائے اس کا میت وجود لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین, ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ پکارے سننے والا بھی کون ہے؟ فادعوہ, فاپسیہ ہے. اذا کان, اللہ نے فرمایا تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب, جنہ دا پول کھل گیا. تبینت کا معنی لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. پول کھل گیا جنوں کا, لوگوں کو کہتے تھے ہم غیب جانتے, آج ان کا پول کھل گیا کہ اگر جن غیب جانتے ہوتے تو سال تک گارا مٹی نہ کرتے اور اینٹیں اور اس عذاب میں نہ رہتے. اللہ نے فرما دیا کہ جن بھی غیب جاننے والے نہیں. غیب جاننے والا کون ہے؟ یہ جس سے حساب کتاب, جن بھی غیب نہیں جانتے. اب سن میرے نبی کا فتویٰ, من اطاع الرافا او کاہنا فصدقہ قد کفر بما انزل علی محمد. جو آدمی اس کسی پالسٹ کے پاس آئے, کاہن کے پاس آئے, اور طوطے والی سرکار, ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والی سرکار, غیب کی خبریں بتانے والی بے ائے طریقے کھانا, اس کے پاس آتا ہے اور اپنی قسمت کے حال معلوم کرتا ہے, فقد کفر, وہ کٹر کافر ہے. بولو بولو بولو. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑے تعبیروں والے کون ہیں؟ یہودی. یہ کام آئے ادھر سے, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ. پچھلے دنوں سارے یہودی اکٹھے ہوئے جب کتائب القسام کے مجاہدین شو 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 جادو کر رہے, تعویذ جادو میں اس سے مار دو. انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے دو تعویذوں کو مانتی نہیں جو تمہارے جھنڈے تعویذ ہے. تو جہاں کتائب القسام والوں نے زبردست سے کام کی, دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا. جہاں وہ پیر مریدریوں سمیت بیٹھا تھا, یہ پیچھے سے چھپ کے گئے اور سیدھا تاک اس پہ اور نیتن, جیسے ابلیس پہ تمہارا تعبیر اثر نہیں کرتا, تمہارا تعبیر صرف لڑکیوں کے اثر کرتا ہے, اور وہ بھی پاکستانی. اگر تمہارے تعبیر میں کوئی اثر ہوتا نا تو کوئی امریکہ کی لڑکی پہ بھی کرتے, برطانیہ کی بھی کرتے. جو اتنی بڑی قرآن سن, شرک کہتے کس کو ہے؟ تمہیں جو ہے
بس میں ختم کرتا ہوں جلدی کرنا. ایک آیت کا حوالہ تو دے دوں. کدھر گئے ہمارے امیر صاحب؟ سو تو نہیں گئے. تو اب سمجھو انوار التبیان اس میں قاضی صاحب نے جملہ لکھا خدا کی قسم کمال کر دی. اسی آیت کے آگے جہاں ذکر کیا نا ذلہ ذل عالم بعیدہ، آگے لکھا این یدون الا، لکھا امواتا. اناث سے مراد کیا ہے؟ امواتا. روح المعانی میں امواتا، کبیر میں امواتا، ابن عطیہ میں امواتا، اور خود قرآن میں اموات غیر و احیات پہ اللہ فرماتے ہیں شرک یہی ہے مردوں کو پکارنا. شرک کس کو پکارنا ہے؟ اونچا بولو، شرک کس کو پکارنا ہے؟ کس کو پکارنا ہے؟ سما کے عقیدے کے ساتھ یا بغیر سما کے؟ سما اصل بنیاد یہی سما ما فوق الاسباب کا عقیدہ ہے. این یدون الا عالم بعیدا. اور سورہ آکام میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ، پڑھو ذرا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے جو زندہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار رہا ہے. اللہ کی شان تو ہے ادعونی. مجھے بولو، جواب دے سکتے؟ جواب دے سکتے کوئی نہیں. یا اللہ کیوں نہیں دے سکتے؟ فرمایا وَهُمْ، یہ جملہ معللہ ہے، جواب اس لیے نہیں دے سکتے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ان کو ان کے پکارنے کا پتہ بھی کوئی نہیں. ان کے پکارنے کا پتہ ہی ابے جی نو پتہ ہی نہیں جو پتر آیا کھڑے. کسے بابے جی نو بھی نہیں پتہ، حتیٰ کہ امام کائنات حضرت محمد رسول ایک پوت شد نہیں. یوم یجمع اللہ الرسول، یوم سارے پڑھو، یوم یجمع اللہ الرسول. رسول مانا پوتے. یوم یجمع اللہ الرسول فرمائدہ بھی عمل کا. ایک تابع نہیں مل سکتا جو انبیاء کے سما کا قائل ہو. 4 اماموں میں سے ایک امام نہیں ملتا جو موت کے بعد کسی نبی کے سننے کا قائل ہو. اجماع تو تا کھوٹی ریڑی آنا تھا پاکستانیوں کا اجماع. آج سن میں بتاتا ہوں اجماع کیا ہے. یوم یجمع اللہ، کس کا اجماع ہے؟ سارے رسولوں کا. رسولوں کے عدم سما پر سارے رسولوں کا اجماع ہے. پتہ ہے تمہیں سمجھ بھی ہے؟ انبیاء کے عدم سما پر رسولوں کا اجماع ہے. اب تو جو بھی پیش کرے گا وہ اجماع. انکا انتا علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ صرف تو ہے. انکا انتا، انتا ضمیر فصل ہے. انکا انتا جملہ معللہ ہے، قانون قواعد کا اجرا بھی کر لو. یہ جملہ معللہ ہے اور لا علم لنا کی علت ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ غیب کہتے ہیں علم ما فوق الاسباب کو. جب انبیاء پہ ملتا ہے، میں نہیں کہتا، تمام دنیا کے فقہا نے مسئلہ لکھا کہ وہ کافر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اچھا خیر، فتویٰ سنا رہا ہوں، نکاح نہیں رہا، سنا رہا. مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کیا اور نکاح میں کہتے ہیں میں نے اللہ رسول کو گواہ بنایا. وہ آدمی کافر ہو گیا. کفر، اور یہی عقیدہ کفر ہے. امام محمد قاسم صفار جو امام محمد کے 2 واسطوں سے شاگرد ہیں، ان سے لے کر فتاوی عالمگیری تک یہ فتویٰ موجود ہے.
اور کسی ایک نے بھی روزہ اقدس کو مستثنا نہیں کیا کہ وہاں اگر کرے گا تو بتا. یہی تو ہمارا استدلال ہے کہ جب آپ زندہ تھے حضرت سعد کے سلام کو نہیں سنا. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ سلام کیا. ابو داؤد شریف. حضرت سعد نے جواب دیا لیکن آہستہ جواب دیا. زندہ شرک کیا ہے؟ این یدعون الا اناثا بین یدعون الا شیطانا مرید ہے. مرید تے وہ مرشد سی. انہاں دا مرشد ابلیس ہے. ابلیس میرا سرکش. خیر آؤ مریدہ دی گل بھی آگے. آؤ آخری آیت سن لو. شرک کیا ہے؟ اتنا بڑا پتر 2.5 کلو دا پتر, اتنا بڑا پتر. فرمایا چھوڑو بہادر شاہ قرآن. یہاں کہتے تھے تم تو کہتے ہو وہ بیٹا دیں گے کعبہ. ہاں خدا کی قسم بولتے ہیں کہ کرلی بھی پیدا نہیں کر سکتے. کرلی آج کل کچھ کہتے ہیں مولا حسین علی کا بھی ہمارے والا کیتا تھا, وہ بھی سما کے کہتے. اور کئی تو ایسے بے حیا ہے کہتے ہیں شیخ القرآن بھی سما کے کہتے. اللہ ان کو بھائی حیا عطا فرمائے. میں نے کہا تعجب کی بات نہیں ہے. شرک جو ہوتا ہے نا 2 قسم پہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میٹھا میٹھا اور ایک کڑوا. ابراہیم کا بھی ہمارے والا عقیدہ تھا, ہم ابراہیمی ہیں. نبی پاک کے زمانے کے مشرک کیا کہتا کہ ہم بھی کون ہیں؟ ابراہیمی. اور حضرت ابراہیم کے زمانے کے مشرک کیا کہہ رہا تھا؟ یہ گستاخ ہے, یہ بے ادب ہے, اس کو آگ میں ڈالا. تو یہی جب تک بزرگ زندہ ہو شیطان مرواتا ہے, اور جب بزرگ فوت ہو جائے شیطان پھلواتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے. اب اجلی مثل میت کے اور پردہ مثل کفن کے. اللہ فرماتے ہو مشرک کو جن کو پکارتے ہو وہ تو اپنی کفن کا بھی اختیار نہیں رکھتے, وہ اپنی کفن کے بھی مالک. سارے فقہا نے لکھا ہے میت اپنی کفن کا مالک نہیں. آگے تس میں الموتا مانا کیا ہے؟ تو مردوں کو سنا نہیں سکتا ویسے مردے سنتے ہیں. آگے طرف پڑھ. بلا تس میں السما تو بیروں کو سنا نہیں سکتا ویسے بیرے سنتے ہیں. تو اندھوں کو دکھا نہیں سکتا ویسے بیر اندھے دیکھتے ہیں. اے تفسیر قرآن ہے. سبحان قربان جاؤ. اوے المحدثیو تم قرآن کے قریب کیسے